صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ، اس کی ڈیفینیشن، کن کی طرف سے دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ یہ کیوں فرض ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو پاک کرنے کے لیے لغویات سے، جو کوئی بیہودہ کام یا کوئی ایسے کمی بیشی والے کام رمضان المبارک کے اندر اس سے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو پاک کرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ صدقۃ الفطر کیوں فرض ہوا ہے۔ اب یہ کتنی مقدار میں ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا کھجور، پنیر یا کشمش کا صدقۃ الفطر کے طور پر ہم ادا کرتے تھے۔ اب یہ 1 سا کتنا ہے؟ اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن یہ تقریباً 2.5 کلو یعنی 2 کلو اور 500 گرام بنتا ہے 1 سا۔ اب یہ کن کی طرف سے فرض ہے، کن کی طرف سے ہم نے ادا کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے ہر غلام پر، آزاد پر اور مذکر پر، مؤنث پر، چھوٹے پر، بڑے پر، یعنی ہر انسان پر، گھر کے ہر فرد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر عید کی نماز سے پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ہے۔ اور صدقۃ الفطر کن چیزوں میں دینا ہے؟ وہ اس علاقے کی جو خوراک ہوگی، جو اناج ہوگا، جو غلہ ہوگا، اس میں سے ہم نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ جیسے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں یہ گندم ہے اور کچھ علاقوں میں چاول ہیں، سعودی عرب کے اندر کھجور ہے، تو جس علاقے کا جو اناج ہوگا، جو غلہ ہوگا، اسی میں سے اس نے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اب یہاں گندم کا جو ریٹ ہے وہ 1 کلو تقریباً 40 روپے ہے اور 2.5 کلو کا تقریباً 100 روپیہ بنتا ہے۔ وہ ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے 100 روپیہ ادا کرنا ہے، یعنی اگر ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں تو 500 روپیہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ وہ غلے کی صورت میں بھی ہم 2.5 کلو کے حساب سے ہم دے سکتے ہیں، 2.5 کلو کے حساب سے ہر فرد کی طرف سے ہم اناج بھی دے سکتے ہیں، غلہ بھی دے سکتے ہیں، اور نقدی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے یا اس کو نقدی کی ضرورت ہے۔ اب یہ دینا کن کو ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زیادہ جو حقدار ٹھہرائے ہیں وہ فقراء و مساکین ہیں۔ اگرچہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہیں کو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے، لیکن ان میں زیادہ جو حقدار ہیں وہ فقراء و مساکین ہیں۔ اب یہ ڈھونڈنے ہیں کہ ہماری فیملی میں سے، ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب میں اگر کوئی فقیر ہے، مسکین ہے، تو زیادہ حق ہے کہ ہم ان کو دیں۔ اس کے بعد محلے کے اندر کوئی ہے ان کو دیں، یا ہمارے جو مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں وہ بھی اس کے مستحق ہیں، ان کو آپ صدقۃ الفطر یہ پہنچائیں۔ اب لاسٹ یہ بات ہے کہ یہ کب دیا جائے، کس وقت دیا جائے، اس کا ٹائم کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو احادیث ملتی ہیں، جو روایات ملتی ہیں، وہ ہے کہ 1 شوال کو صبح صادق سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صبح صادق کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ لیکن ابن عمر کی ایک روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تاکہ جن کو ہم صدقۃ الفطر دے رہے ہیں ان کی جو ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کر لیں۔ تو لہٰذا صدقۃ الفطر 1-2 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے بس عید کی نماز سے پہلے آپ چاہے صبح صادق سے لے کر 1 شوال کو صبح صادق سے لے کر عید کی نماز سے پہلے دے دیں، یا 1-2 دن پہلے ادا کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ صدقۃ الفطر قبول فرمائے، اور جو ابھی باقی ایام ہیں اس ماہ مبارک کے، اس کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو اللہ تعالی ہمارے اس صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالی وہ معاف فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔